دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں محرم کس طرح منائے جاتے ہیں؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو وہاں کیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں، لیکن آج آپ سعودی عرب میں محرم کے دن ہونے والی کچھ ایسی حیران کرنے والی باتیں جانیں گے جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوں گی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو محرم اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ سے اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اسے الہجرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلام میں اس مہینے کو بہت رحمتوں اور برکتوں والا مانا جاتا ہے، مگر محرم کو لے کر لوگوں میں طرح طرح کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ محرم کا تہوار نہیں منانا چاہیے، تو کوئی کہتا ہے کہ محرم کوئی تہوار نہیں بلکہ یہ تو صرف ایک اسلامی مہینہ ہے، اس لیے اسے نہیں منانا چاہیے۔ دوستو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش میں کئی جگہوں پر محرم کے مہینے میں تعزیہ داری اور جلوس نکالا جاتا ہے جس میں ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں اور اس طرح سے محرم کا تہوار منایا جاتا ہے۔ وہیں ایران، عراق، سیریا اور ایجپٹ جیسے دیشوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کو سینہ پیٹ پیٹ کر اور خود کو زخمی کر کے تکلیف دے کر ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے۔ مگر سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ جس دیش سے اسلام دھرم کی شروعات ہوئی وہاں یعنی سعودی عرب میں محرم کس طرح منائے جاتے ہیں، اور محرم کی 10 تاریخ کو سعودی عرب میں کون کون سے کام کیے جاتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں اسی سوال کا جواب دینے والے ہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ محرم اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ان کے 72 عزیزوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کو شہید کرنے والے کوئی کافر نہیں تھے بلکہ اسلام کا ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن سطح کی محبت نے ان کو منافق بنا دیا تھا۔ اور اسی محرم کی 10 تاریخ کو انہی منافقوں نے 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر اپنے پیغمبر کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا کے سوکھے میدان میں شہید کر دیا تھا۔ بس انہی کے یاد میں مسلمان محرم کا تہوار مناتے ہیں جس میں بہت سی رسومات کا ایجاد ہوا، جس میں کچھ لوگ ان کی یاد میں تعزیہ نکالتے ہیں تو کچھ ماتم کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 10 محرم کے دن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تعزیہ نکال کر ڈھول تاشے بجا کر محرم منایا جاتا ہے، لیکن سعودی عرب میں محرم کس طرح منایا جاتا ہے؟ آپ اسکرین پر جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کا ہے۔ سعودی عرب میں 10 سے 15% شیعہ الپ سنکھیک آبادی کا انومان لگایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں کچھ جگہوں پر، خاص کر کے ان جگہوں پر جہاں شیعہ لوگ زیادہ رہتے ہیں، اس جگہ پر اس طرح سے ماتم منا کر محرم کا تہوار منایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے قانون کے مطابق آپ یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی تعزیہ نہیں بنا سکتے اور نہ ہی یہاں پر تعزیہ داری یا ڈھول تاشے بجا سکتے ہیں، یعنی محرم کے دنوں میں پورے سعودی عرب میں تعزیہ داری اور ڈھول تاشے بجا نہیں سکتے۔ اور یہ کیول سعودی عرب کا ہی قانون نہیں ہے بلکہ سارے عرب دیشوں میں یہی قانون ہے۔ آپ کو پورے عرب دیشوں میں کہیں بھی تعزیہ داری نظر نہیں آئے گی، نہ ہی دبئی میں، نہ ہی سعودی عرب میں، بحرین، قطر، کہیں بھی اس طرح کی رسومات دیکھنے کو نہیں ملتی، اور سعودی عرب میں ایسا کرنا ان کے قانون کے سخت خلاف ہے۔ لیکن ہاں سعودی عرب میں ایسا ضرور دیکھا گیا ہے کہ یہاں لوگ 9 اور 10 محرم کے دن کچھ لوگ روزہ ضرور رکھتے ہیں اور امام حسین کی یاد کو مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن سعودی عرب میں ایسی کچھ جگہیں ضرور ہیں جہاں پر شیعہ لوگ زیادہ رہتے ہیں اور 10 محرم کے دن چھپ چھپ کر ماتم مناتے ہیں، لیکن یہ بھی غیر قانونی طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی سعودی عرب میں اس طرح سے ماتم یا تعزیہ داری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس پر سخت سے سخت کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ ایسا کرنا سعودی قانون کے خلاف ہے۔ ہاں محرم کے دنوں میں کچھ ایسی جگہیں ضرور دکھ جاتی ہیں جہاں پر سبیل وغیرہ لگائی جاتی ہے، لیکن ایسا کرنے والے بھی وہاں ہمارے یہاں کے ہی لوگ ہوتے ہیں، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے، جو امام حسین کی یاد میں لوگوں کو شربت پلاتے ہیں۔ مگر آپ کو بتا دیں کہ عربی لوگ محرم کے دنوں میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں چلتا کہ محرم کا مہینہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا، وہ تو صرف عید اور بقرہ عید کو ہی جانتے ہیں۔ دوستو ہمارے یہاں عجیب و غریب طریقے لوگوں نے ایجاد کر رکھے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل پیغام جو آپ نے اپنے آخری وقت میں دیا تھا وہ تھی نماز کو قائم رکھنا اور سچ کا ساتھ دینا۔ باقی آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ اس کے بارے میں جان سکیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔